بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 نومبر 1979 کا دن تھا۔ منگل کے روز ٹھیک صبح 5 بجے کا وقت تھا۔ امام کعبہ نے جب فجر کی نماز پڑھ لی اور جیسے ہی سلام پھیرا تو چند یہودیوں اور اس کے ایجنٹوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے حملے کے لیے یکم محرم الحرام کا دن چنا تھا۔ اس دن اسلامی سال کا پہلا دن تھا۔ ان لوگوں کی سربراہی جو شخص کر رہا تھا ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ الکیتانی، جو کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کئی دن سے لیننگ کیا تھا اور جنازوں کے چارپائیوں کے بہانے ان چارپائیوں میں اسلحہ لوڈ کر کے حرم شریف کے تہخانوں میں لے آئے تھے۔ حملہ کرنے کے بعد ایک شخص نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں اور میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور اس وقت میں مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سب نمازی جو کہ حرم شریف میں موجود تھے آ کر مجھ سے بیعت لے لے۔ ان کے بہت سے ڈیمانڈز تھے، جن میں مغربی ممالک کو تیل بند کرنے کا بھی بولا گیا اور السعود خاندان کو سعودی عرب سے دور رہنے کا بھی بولا گیا۔ جب یہ خبر سعودی حکومت تک پہنچی تو حکومت نے ان باغیوں کو نکالنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے ان سے لڑائی کی، لیکن ناکام رہے۔ حرم شریف کے اندر جو بھی سعودی فوج جاتے تھے تو ان کو وہ لوگ شوٹ کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس شارپ شوٹرز اور اعلیٰ تربیت یافتہ سنیپر شوٹرز موجود تھے، اور پہلے سے ہی وہ لوگ بہترین مورچوں میں بیٹھے تھے۔ سعودی حکومت کو اپنے کئی فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس دوران حرم شریف میں نہ اذان دی جاتی تھی اور نہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ ان دنوں سعودی عرب اور فرانس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے سعودی عرب نے فرانس سے مدد طلب کر لی، لیکن فرانس کے کمانڈوز بھی تو غیر مسلم ہے اور اسرائیلی یہودیوں کے حمایت یافتہ تھے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکے اور ناکام ہو گئے۔ حرم شریف پر حملہ کرنے والوں کا خیال یہ تھا کہ ہم جو بھی کہیں گے تو یہ لوگ مانیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اندر بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا رکھا تھا، لیکن انہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے کو وہ لوگ عشق کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو وہ لوگ موت سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ جہاں ساری دنیا کی فوج ناکام ہو جاتی ہے وہاں صرف ایک نام رہ جاتا ہے، اور وہ نام ہے افواج پاکستان۔ جی ہاں، ساری کوششوں کو آزما کر جب سعودی حکومت کچھ نہ کر سکی تو پھر انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس وقت کے مرد مجاہد جنرل ضیاء الحق نے 50 SSG کمانڈوز کو سعودی عرب بھیجا، اور ان کمانڈوز کو جو جوان لیڈ کر رہا تھا ان کا نام پرویز مشرف تھا، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان SSG کمانڈوز نے جو حکمت عملی اختیار کی اس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ جب SSG کمانڈوز وہاں پہنچے تو شدت پسندوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور تہخانوں میں پوزیشن سنبھال لیے تھے۔ پاکستان کے SSG کمانڈوز کو حرم کی تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ انہوں نے یوں کیا کہ تہخانوں میں پانی چھوڑا اور سارے فرش کو گیلا کر دیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف جگہوں پر کمانڈوز کو پھینک دیا۔ جب پانی کی مقدار کافی ہو گئی تب بجلی کی تیز کرنٹ اس پانی میں چھوڑا گیا، اور پانی ہی کی وجہ سے کرنٹ ان لوگوں کو پہنچ گیا، جس سے وہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ اس کے بعد ٹائرز کو بھی جلایا، جس سے وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور چند ہی منٹوں میں کرنٹ کے ذریعے وہ لوگ جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد جن نمازیوں کو ان لوگوں نے حراست میں لیا تھا ان کو آزاد کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا، جو کہ کامیاب رہا۔ غرض یہ کہ 2 دن کے اندر ہی حرم شریف کو ان لوگوں کی چنگل سے آزاد کیا گیا۔ اپنے آپ کو مہدی بولنے والا جعلی مہدی بھی لڑائی میں مارا گیا، اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کو زندہ پکڑا گیا، جس کو بعد میں سزائے موت ہو گئی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستانی SSG کمانڈوز کے ہاتھوں
خانہ کعبہ یہودیوں کی چنگل سے آزاد ہو گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔